اسی طرح جب دین اسلام کی ترمیم کی بات ہو تو بھی ہمیں اپنی اولادوں کے ساتھ بہت سخت رہنا چاہیے. تو یہ دور تشکیک ہے اور اس زمانے میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دین اور ہمارے اسلام میں شک پیدا ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہ تو مستشرقین کا عقیدہ ہے کہ قبر کے بعد کوئی زندگی نہیں. یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ مر گئے تو مر گئے, ہے نا. اور ہمارے وہاں کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, ہمارے وہاں کہا جاتا ہے. لیکن موت کے بعد ہی تو مومن کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے, ہمارے بڑوں نے کہا ہے موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دے. یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت اور اس کی رحمت والے کام نہیں کیے ہوتے ہیں تو ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. لیکن مسلمان کے لیے اصل زندگی وہی ہے, اور ہمارے صوفیہ کہتے ہیں ذاقہ من ذاقہ, اس کا مزہ اسی نے چکھا ہے جس نے چکھا ہے. ہم جیسے مقرر اس کا مزہ بیان نہیں کر سکتے. تو مرنے کے بعد تو یہاں تک کہا گیا کہ مومن کی طاقتیں کھول دی جاتی. وہ دنیا سے 40 گنا زیادہ سنتا ہے, وہ دنیا سے 40 گنا زیادہ تیز دیکھ سکتا ہے نا. یعنی اس کے جو طاقت ہوتی ہے مومن کی مرنے کے بعد کھول دی جاتی ہے. وہ تو دنیا کو مسلمان کا کیا کہا جاتا ہے, قید خانہ. قیدی کی طاقتیں محدود ہوتی ہیں کہ نہیں؟ قیدی اپنے من سے کھا پی سکتا ہے, اپنے من سے آ جا سکتا ہے؟ نہیں. تو جب مومن مر جاتا ہے تو گویا اس کی روح اس قید خانے سے آزاد ہو جاتی ہے اور اس کے طاقتوں کو کھول دیا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ مرنے کے بعد مردے اپنی قبروں, یہ عام مردوں کی بات ہو رہی ہے نا. اور نبیوں کی, اولیاء اللہ کی, ان کی تو شان ہے. ہم نے ایک حدیث پاک وہ بھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ, تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں, ہے نا. یہ حدیث کسی کو پوری یاد ہے؟ نہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد أنبياء الله فنبي الله حي يرزق. آپ کا ہاتھ میں نہیں لکھا تھا, میں پیچھے بیٹھ جائیے. ٹھیک, ترجمہ بھی یاد ہے نہیں؟ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے, تو اللہ کے نبی زندہ اور رزق دیے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ نبیوں کے بارے میں سنا تھا, اور یہ مسلم شریف کی, بخاری کے بعد حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے مسلم شریف, جو امام مسلم نے لکھی ہے. اور اس میں ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اور ہمارے بڑوں نے بہت پیاری بات کی ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ مرنے کے بعد انسان مر ہی جاتا ہے اور اس کے حس یعنی احساس کرنے کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں, تو بتائیے قبر کا عذاب کس کام کا؟ اگر ایک بے جان جسم پر, مثلا اس بینچ کو میں ماروں ڈنڈے سے اور کہوں تو نے بہت بدماشی کی, تو آپ بتائیں آپ کیا مجھے کہیں گے؟ ارے بہت بڑے بیوقوف ہو, بینچ کو مارنے سے کیا ہوگا؟ اس میں احساس تھوڑی نہ موجود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر قبروں میں مردوں پر عذاب کرتا ہے تو کیا مردوں میں احساس کرنے کی طاقت نہیں ہوگی؟ مردے اس عذاب کو محسوس نہیں کر رہے ہوں گے؟ ہم یہ مان لیں کہ مر گئے تو مر گئے. اور اسلام کا تو اہم ترین عقیدہ ہے عقیدہ آخرت, موت کے بعد کی زندگی. یہ اسلام کا اہم عقیدہ ہے جو دنیا میں ہمیں برائیوں سے روکتا ہے. لیکن یہ تشکیک کا زمانہ ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان مر جاتا ہے, مرنے کی بعد کی زندگی پہ کوئی حدیثیں موجود نہیں ہیں, قرآن پاک کی آیتیں موجود نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ, کہ بے شک جب بندہ اپنی قبر میں اتارا جاتا ہے, وتولی عنہ اصحابہ, اور اس کے اصحاب, اس سے تولا ماننے ہوتا ہے پلٹتے ہیں, اور پلٹتے ہیں اس کی طرف سے اس کے اصحاب یعنی اس کے دوست, لا يسمع خفق نعالہم, تو وہ ضرور سنتا ہے. دیکھیں ہم لا يسمع مانے ہوتا ہے سننا, اور جو لام استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ضرور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لام اور آخری میں نون, یہ ضرور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یسمع کے شروع میں لکھا ہوا ہے لام, یہ تاکید کا لام ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی نے فرمایا ضرور وہ سنتا ہے خفق نعالہم اذا انصرفوا, اپنے دوستوں کے پاؤں کی آوازیں جب وہ پلٹ رہے ہوں. تو مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ
یا ہمارے اندر سے یعنی احساس کرنے کی طاقتیں ختم ہو جائے گی، بلکہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اور موت بعد الحیات یہ اسلام کا اہم ترین عقیدہ ہے نا، کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ مرنے کے بعد بھی قبر میں اگر آپ نے اچھے اعمال نہیں کیے ہیں تو قبر میں بھی آپ کو عذاب اللہ کا سہنا پڑے گا۔ تو یہ شک کا زمانہ ہے، دور تشکیک ہے، اور لوگ اپنا دین قرآن حدیث سے زیادہ گوگل اور یوٹیوب سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بہت نہایت احتیاط کرنے کی حاجت ہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہی ہے کہ موت کے بعد بھی انسان بالکل بے حس اور مردہ نہیں ہو جاتا جیسا لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ قبر میں ہمیں فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہے، قبر میں بھی مردوں پر عذاب ہوتا ہے نا، اور ایسا ویسا عذاب نہیں، فرمایا گیا قبر گناہگار لوگوں کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں یوں ہو جاتی، ایک ہڈی دوسری ہڈی میں اس طرح سے گھس جاتی۔ تو ہمیں صرف قبر کے عذاب پر ایمان نہیں رکھنا ہے، بلکہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو ایک سورہ ہے، فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید میں 30 آیتوں کی ایک سورہ ہے جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے نا، یعنی رات میں جو وہ سورہ پڑھ لے عشاء کے بعد سوتے وقت تو وہ اسے قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ وہ سورہ ہے سورہ ملک ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کے عذاب سے ڈریں، اپنے آپ کو قبر کے عذاب کا خوف دلائیں، اور 30 آیتوں کی سورہ ہے نا، کتنا ٹائم الحمد پڑھنے میں ہمیں 20 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہوگا، 7 آیتیں اس میں، تو آپ دیکھ لیں ہمیں 2-3 منٹ لگے گا، 5 منٹ مان لیں سورہ ملک پڑھنے میں، تو ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی یہ عادتوں میں شمار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی۔ ایک بار حدیث پاک پڑھ لیں، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع خفق نعالهم اذا انصرفوا۔ سوال وہ تو اچھے اعمال کریں گے تو فائدہ بھی تو ہوگا قبر میں، ہاں یہ تو پتے کی بات ہے، لیکن اصل میں ہم لوگ اتنے برے اعمال کرتے ہیں کہ اچھے ہیں نہیں ہمارے پاس، ہے نا، تو یقیناً آپ اچھے اعمال کریں گے تو قبر میں اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور ہمیں تو اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں ان برے اعمال پر بھی، ہم اپنے آپ کو برا ہی سمجھتے ہیں، اور اللہ ان برے اعمال پہ بھی ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری امید ہے۔ باقی آپ نیک عمل کریں گے، ویسے اپنے نیک اعمال پہ بہت بھروسہ ہونا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت سے ہی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ضرور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری حدیث میرے ساتھ پڑھ لیں، من حج عن والدیہ بعد وفاتہما كتب له عتقا من النار وكان للمحجوج عنهما أجر حجة تامة من غير أن ينقص من أجورهما شيء۔ دیکھیں یہ بھی ایک ایسی مسئلہ ہے جس کے بارے میں ٹوپی داڑھی والے بھی مختلف خیال رکھتے ہیں، ہے نا، یہ بہت صاف ستھری بات ہے کہ ٹوپی داڑھی لگانے کے باوجود دین اسلام میں شک شبہ پیدا کرنا یہ لوگوں نے اپنا شعار اور طریقہ اس دور میں بنا لیا، اور وہ بھی کیوں نہ کہ نبی کے فرمان کے مطابق یہ دور قیامت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت آسمان سے فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش ہوتی، بارش میں پانی برستے۔ فتنے، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز فتنہ ہے جو آپ کو رب رسول سے دور کرتی ہے، ہر وہ چیز فتنہ ہے۔ یہ اب دین کے نام، اور اقبال نے بہت پتے کی بات کہی ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، ہے نا، بہت بڑی بات علامہ اقبال نے کہی۔ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں، لیکن جس نے بھی کہی ہے بہت پتے کی بات کہی ہے کہ یہ جو بات، یہ تعلیم بھی اگر آپ کو دین اسلام سے دور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، تو
नहायत बड़ा फितना है ना। यहाँ तक कि अगर कोई नारे तकबीर लगा के भी अल्लाह रसूल से दूरी की बात करता है तो ये भी फितना ही है, और फितने की बेहतरीन तारीफ इस शेर में की गई। तो ये दौरे तशकीक है। लोग ये भी शक डालते हैं कि ईसाले सवाब करना ये दुरुस्त है कि नहीं है। ईसाले सवाब का मतलब होता है कोई नेक अमल करके अपने मुर्दों तक उसे पहुंचा दे। इसकी असल तो कुरान मजीद में भी मौजूद है और हदीस पाक में भी मौजूद है। इसकी अमली तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत साद ने पूछा था कि मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, अय्यो सदक़तिन अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी माँ के लिए बेहतरीन सदका क्या है। तो नबी ने फरमाया पानी। तो उन्होंने एक कुआं खुदवाया और खुदवाने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कुएं के सामने खड़े होते हैं और फरमाते हादा लिकुम्मी साद, ये साद की माँ के लिए। और फिर आज भी वो कुआं मौजूद। पता चला कि कोई नेक अमल करके उसे अपने मुर्दों की तरफ ईसाल कर देना यानी पहुंचा देना ये जायज है, बल्कि मुस्तहसन यानी ये बेहतरीन अमल। और अल्लाह ताला ईसाले सवाब करने वालों को भी अजर अता फरमाता। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, जो कोई अपने वालिदैन की वफात के बाद उनके लिए हज करे तो उसके लिए जहन्नम से छुटकारा लिख दिया जाता है। ये किसके लिए लिखा जाता है? जो अपने माँ बाप के लिए हज करता है, माँ बाप के लिए नहीं लिखा जाता। आगे नबी ने फरमाया जिसकी तरफ से हज किया गया उसको एक मुकम्मल हज का सवाब मिलेगा, और फरमाया बगैर इसके कि उनके सवाब में कमी बेशी की जाए। यानी करने वाले को भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा और जिसके तरफ आप ईसाल कर रहे हैं अल्लाह उसे भी अजर अता फरमाएगा, है ना। आपके सवाब में कोई कमी बेशी होने वाली नहीं। तो ये बेहतरीन और मुस्तहसन तरीका है। आप बताएं अल्लाह ताला सवाब किस पे अता फरमाता है? जो उसके पसंद के काम। सीधी सी बात है। अगर कोई झूठ बोले तो अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा, कतई सवाब नहीं अता फरमाएगा। कोई नमाजें छोड़े तो अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला अगर अज्र देता है, सवाब अता फरमाता है, इसका मतलब ये कि ये उसके पसंद के काम। हाँ, हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि ईसाले सवाब करना ये हमारे लिए फर्ज वाजिब नहीं है ना। किसी को सवाब ईसाल करना ये मुस्तहब अमल है, यानी करने पे अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है, छोड़ देने से अल्लाह ताला कोई गुनाह अता फरमाता नहीं। ठीक है, तो लेकिन ये करना बिल्कुल जायज है कुरान